خان کے بارے میں کوئی بھی ویڈیو لگے گی اس میں تعریفیں ہی تعریفیں ہوں گی. یہاں پہ سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہوگا. پوری مارکیٹنگ کیمپین ہو رہی ہے مریم نواز کے لیے. وہ پروجیکٹ اتنا ضروری نہیں ہے لیکن مریم نواز کی تصویر, یہ نعرہ تو بڑھ گیا آپ کا, یہ ووٹ کو عزت دینے والا. ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے پی ٹی آئی والوں نے آپ کی. تجھے ہلوی بابیاں دی گود جو باہر ہی نہیں نکلتا. مجھے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے سب سے زیادہ جو غصہ آتا ہے نا, اتنا بڑا ڈرامہ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جا کے گوروں کے سامنے نا اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ گولی چلی نہیں ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان کو گولی لگی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, یہ خصوصی ویلاگ جو ہے وہ آپ کے سوال اور جوابوں سے ریلیٹڈ ہوگا. بہت سے سوال آئے ہوئے تھے اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہفتے میں کم از کم ایک ویڈیو ایسی ضرور کر سکیں جو جنرل پبلک جو سوال پوچھتی ہے. جس طرح میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ جناب فیڈ بیک دیجیے, اور نیچے اس فیڈ بیک کا پھر ظاہری بات ہے اس میں سوال بھی ہوتے ہیں تو ہم آپ کو اس کے جواب بھی دے سکیں. ظاہری بات ہے میری دانش میں, میرے انالیسز میں جو میں سمجھتا ہوں سچویشن ہے, میں اس کے مطابق بات کروں گا. کچھ یہ خبروں کی بنیاد پہ ہوگا, انسائڈ ڈیٹیلز, جسے کہتے ہیں نا کبوتر ہمارے پاس جو کچھ لے کر آتا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر یہ چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے. تو بہت سے سوال آئے ہوئے ہیں اور بلکہ سب سے پہلا جو ایک شکوہ ہم نے دیکھا ہے بہت زیادہ آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہم سوال کرتے ہیں, آپ ہمارے سوال کا جواب نہیں دیتے. دیکھیے میں آپ کو تھوڑا سا صرف اس میں بیک گراؤنڈ بتا دوں. ہم لوگ ہفتے میں کم از کم اپروکسیمیٹلی 14 یا 15 تقریباً ویڈیوز ہم کرتے ہیں, اور ہر ویڈیو کے ایوریج ویوز جو ہوتے ہیں وہ تقریباً 2 لاکھ سے 3 لاکھ 3.5 لاکھ ڈپینڈنگ حالات کیسے چل رہے ہیں اتنے جاتے ہیں. اب 2 سے 2.5-3 لاکھ 3.5 لاکھ ویوز کا مطلب ہے اتنے افراد نے وہ کم از کم وہ ویڈیو دیکھی ہے. اب آپ سوچئے کہ اس میں سے اگر صرف 10% ہی ہم اٹھا دیں, صرف 10%, اگر ان لوگوں نے نیچے کامنٹ کرنا شروع کر دیے جس کی تعداد تقریباً 10, 15, 20 ہزار 25 ہزار تک چلی جائے. ویسے عام طور پہ میرے خیال میں جو کامنٹس ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں وہ تقریباً 4,500 6,000 7,000 تک کامنٹس جاتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ اگر پر ویڈیو اس کو ملٹیپلائی کرنا شروع کریں تو یہ تعداد کہاں سے کہاں چلی جائے گی. تو ہمارے پاس مین پاور بھی بڑی محدود ہے. ہم ایک چھوٹا سا یوٹیوب چینل ہے, ہم کوئی بہت بڑا ٹیلی ویژن چینل نہیں ہے جس کی بہت سے, آپ کو پتہ ہے ایک ٹیلی ویژن چینل میں تقریباً 600-700 افراد کام کرتے ہیں. یہ میں ایوریج کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو ہمارے یہاں تو کل افراد 4 لوگ ہیں بھائی, 4 لوگ ہیں کام کرنے والے. تو ہمارے وسائل بڑے محدود ہیں جس کے اندر رہتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں. تو یہ میں نے کہا میں بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو ضرور بتا دوں. سوالات جناب ذرا لینا شروع کرتے ہیں. آدم صاحب ہیں جناب, ان کا ایک سوال ہے, کیا میڈیا عمران خان کے ہاتھوں ٹریپ ہو چکا ہے جو ہر کوئی ہر وقت اسی کے بارے میں بات کرتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آدم صاحب آپ کا. بہت سے لوگ اکثر یہ کامنٹ کرتے ہیں کہ جی آپ عمران خان کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں, آپ پی ٹی آئی کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں, آپ کو اور کوئی چیز نہیں ملتی ہے بات کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, مثال کے طور پہ کہیں پہ پورے لاہور شہر کے اندر یا کسی ایک, اچھا چلیں اسلام آباد کی اگزامپل لے لیتے ہیں نا. ابھی یہ 24 نومبر کو احتجاج ہوا تھا. تو جب وہ احتجاج ہو رہا تھا اسلام آباد کے اندر تو پاکستان کی سب سے بڑی خبر کیا تھی؟ ظاہری بات ہے وہ احتجاج. اسٹاک مارکیٹ 3500 پوائنٹس کیوں گر رہی تھی؟ ظاہری بات ہے وہ احتجاج. تمام ٹیلی ویژن چینلز کی تمام ہیڈ لائنز اپروکسیمیٹلی 80% ہیڈ لائنز کس چیز کے اوپر تھیں؟ ظاہری بات ہے وہ احتجاج. ویلاگز کس چیز پہ بن رہے تھے؟ ظاہری بات ہے وہ احتجاج. جب بیٹھکیں ہوتی تھیں لوگ آپس میں بیٹھتے تھے ڈرائنگ رومز کے اندر, پارٹیز کے اندر, شادیوں پہ دوست یار وغیرہ آپس میں ملتے تھے, کیا بات ہوتی تھی؟ ظاہری بات ہے وہ احتجاج. تو جو چیز یا جو شخصیت یا جو خبر سب سے ٹاپ آف دا ڈے گفتگو ہو رہی ہوگی, ظاہری بات ہے اس کے بارے میں بات ہوگی. پاکستان کا ایک بہت بڑا سیاستدان جیل میں ہے, ٹھیک ہے, اور بڑے لمبے عرصے سے اب وہ جیل میں ہے. وہ جیل میں رہتے ہوئے بھی ایک تحریک چلا رہا ہے. وہ تحریک کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کو ایک آرٹ آتا ہے اپنے آپ کو خبروں میں رکھنے کا. وہ کبھی اس میں وہ اوٹ پٹانگ قسم کی یو ٹرنز مارے گا, کبھی وہ فائنل کال آ گئی ہے اب ریمیٹنسز بند کر دیں, بیرون ملک مقیم پاکستانی جناب سول نافرمانی, یہ اس کو ہم کہتے ہیں ششکے رنگ بازیاں یہ چلتی ہیں. یہ آپ تو اتنی عادت ہوگی خان صاحب کو, مطلب کم از کم میں ایز اے جرنلسٹ جو ہے وہ میں 2008 سے کور کر رہا ہوں کو. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جب میں رپورٹر تھا تو مجھے سب سے ہر رپورٹر کو نا بیسکلی ایک بیٹ دی جاتی ہے کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی. تو 2007 کی بات ہے,
مجھے سب سے پہلی جو سیاسی جماعت دی گئی تھی بیٹ میں بہت جونیئر تھا اس وقت, تو پاکستان تحریک انصاف دی گئی تھی. 2007 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت تو خان صاحب کچھ بھی نہیں تھے. خان صاحب کا رائز تو 2011 سے ہوا ہے, تو 2011 سے ان کو میں کور کر رہا ہوں بھائی, 2007 سے ان کو کور کر رہا ہوں میں. تو مطلب اس کام کو کرتے ہوئے اب کتنے ہو گئے, 14 اور 3 17 سال ہو چکے ہیں, 17-18 سال ہو چکے ہیں عمران خان یا پی ٹی آئی کو کور کرتے ہوئے. تو ظاہری بات ہے ان کے حوالے سے بہت نالج ہے, بہت چیزیں ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں. تو اچھا پھر میں اکثر جو لوگ کہتے ہیں جناب کیوں ان کو ڈسکس کرتے ہیں, نہ کیا کریں, چھوڑ دیں. ایکچولی تکلیف اس بات کی نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, تکلیف اس بات کی ہے کہ آپ خان صاحب کے بارے میں بات کریں, ان کو کرٹیسائز نہ کریں, ان کو برا بھلا کچھ نہ, کیونکہ عادتیں پڑی ہوئی ہیں نا, خراب عادتیں پڑی ہوئی ہیں پچھلے 10-12 سال کی, کہ خان کے بارے میں کوئی بھی ویڈیو لگے گی, کوئی بھی ویلاگ لگے گا, اس میں تعریفیں ہی تعریفیں ہوں گی. میں جانتا ہوں آپ لوگوں کی عادتیں خراب ہوئی ہیں اور وہی لونڈے لپاڑوں کی وجہ سے ہوئی ہیں. یہاں پہ یہ کام نہیں ہوگا. یہاں پہ سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہوگا, چاہے مریم نواز ہو, عمران خان ہو, نواز شریف ہو, بلاول بھٹو ہو, کوئی بھی ہو, سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہوگا. بس سمپل از دیٹ. اچھا جی, محمد سعید صاحب کا سوال ہے, بشرا بی بی نے شہید کارکن کے گھر والوں کو جو 1 کروڑ دیا ہے, کیا وہ اپنی جیب سے دیا ہے یا کے پی حکومت کے خزانے سے؟ کیا ہو گیا سعید صاحب, آپ کی ہو گیا تھا, اپنی جیب سے کون دیتا ہے؟ کے پی گورنمنٹ کے کھاتے سے گیا ہے بھائی. میں اسی لیے تو یہ تو ٹھیک ہے, انہوں نے, چلے ان کی مرضی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں, انہوں نے ان کو لفظ دیا ہوا ہے شہید جمہوریت, یہ لفظ ان لوگوں کو دیا ہے, ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے. میں نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن دوز پیپل ہو آر ناٹ ان دس ورلڈ, اچھا نہیں لگتا. لیکن میں کچھ ایسی بات یہ میں کرتا ہوں کہ جس طرح حکومت ہے, یہ پنجاب میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. پنجاب میں مطلب ہر پروجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ, ہر بینر کے اوپر, ہر بل بورڈ کے اوپر, ہر جگہ کوئی بھی چیز ہے, مریم نواز کی تصویر, مریم نواز کی تصویر, مریم نواز کی تصویر. میرا مطلب ہے شاید وہ پروجیکٹ اتنا ضروری نہیں ہے, کوئی اور چیز اتنی ضروری نہیں ہے, لیکن مریم نواز کی تصویر. یہ ایک پوری مارکیٹنگ ہو رہی ہے, پوری مارکیٹنگ کیمپین ہو رہی ہے مریم نواز کے لیے, کہ جناب پورا پنجاب جو ہے وہ گن گائے مریم نواز کے. اب جب آپ کسی نون لیگ کو کہتے ہیں بھائی جان یہ کیا ہے یار, یہ کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں جی آپ کو کیا تکلیف ہے. ابھی جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہہ رہا تھا نا, وہ کہتے ہیں جناب آپ ہر جگہ عمران خان کی کیوں بات کرتے ہیں, ان کی تصویر کیوں استعمال کرتے ہیں. تو میں مریم نواز کے حوالے سے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں, بھائی کیا ہے یہ, عوام کا پیسہ ہے, عوام کے پیسوں سے بیٹھ کے پروجیکٹ ہو رہے ہیں, آپ کی تصویر کیوں ضروری ہے وہاں پہ. ماضی کے اندر کتنی دفعہ اس طرح ہوا ہے. اچھا یہ چیز نون لیگ کے اندر زیادہ ہے, یہ میں نے نوٹ کیا ہے, یہ نون لیگ کے اندر یہ چیز زیادہ ہے, اپنی ترویج, اپنی تصویریں. اچھا اوپر سے ویسے بھی ان کے ارد گرد کا جو ماحول ہے نا مریم بی بی کا, ان کے آس پاس جو ہے فوٹوگرافی کا بہت شوق ہے لوگوں کو, ہماری فوٹوگراف کھنچ رہی ہو. وہ ہیں چند ایسی خواتین بھی ہیں, وہ قومی اسمبلی, وہ سوری صوبائی اسمبلی میں انٹر ہو رہی ہوتی ہے, تو ان کو سارے جو ہیں وہ کئی ایسے ان کے پیٹ فوٹوگرافر ہیں, ان کی تصویریں کھینچ کے ان کو دے رہے ہوتے ہیں. ٹویٹر پہ ڈالنی ہوتی ہے نا, ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ ڈالنی ہوتی ہے کہ بی بی آج انٹر ہوئی سی, کہو جی لگ رہی سی. خیر اینی ویز, اب میں کیا کامنٹ کروں اس پہ. اچھا جی, عبداللہ نذیر صاحب کا سوال ہے, آپ یونیورسٹیز میں جا کر جو پروگرام کرتے ہیں کیا ہم بھی ان میں شریک ہو سکتے ہیں یا وہ صرف یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں؟ عبداللہ نذیر صاحب اس میں صرف یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آ سکتے ہیں, اسی یونیورسٹی کے. یہ ظاہری بات ہے, یہ ہمارا ایز سچ وہ جگہ کوئی ہماری تو ہے نہیں, یونیورسٹی کی ہوتی ہے, وہ ہمیں جگہ دیتے ہیں. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دیم کہ وہ ہمیں جگہ دیتے ہیں, اور ظاہری بات ہے پھر ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے بیسکلی پروگرام ہوتا ہے, اور مقصد یہی ہے کہ ان کے ینگسٹرز کو جو ہے ہم سن سکیں کہ ان کالجز یونیورسٹیز کے بچے جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. حذیفہ چودھری صاحب کا سوال ہے, منصور بھائی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے آج تک جتنی سیاسی شخصیات کا انٹرویو کیا ہے ان میں آپ کے مطابق سب سے کم آئی کیو اور ای کیو کس شخصیت کا ہے؟ حذیفہ صاحب میں پاگل ہوں, میں تمہیں دسا یہ بات میں کس طرح کہوں کسی کے بارے میں یار, کہ کسی کا آئی کیو جو ہے وہ کتنا کم ہے. اچھا چلیں میں اس کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے آپ کو اس بات کا جواب دے دیتا ہوں. ہمارے یہاں پہ نا یہ ایک امیج ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے میرا بہت انٹریکشن رہتا ہے, پاکستانی سیاستدانوں سے ملنا ملانا بہت ہوا ہے, اور بڑی گہری نگاہ, بڑے قریب سے ان کو میں نے دیکھا ہے. ایک بات میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کے ذہنوں میں جو ان کے بارے میں امیج ہے نا, کہ یہ پتہ نہیں سپر ہیومن ایبلٹیز کے لوگ ہیں یہ, اور یہ پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے ہیں, یہ بالکل ایوریج لوگ ہیں آپ کے اور میری طرح, جس طرح ہم بھی ایوریج لوگ ہیں. میں فرینکلی اپنے بارے میں بھی کہوں گا ایوریج لوگ ہیں.
ہم لوگ کوئی بہت زیادہ ایکسٹراڈنری لوگ نہیں ہیں, ہم ایوریج لوگ ہیں, ایک عام ایک کسی اچھے سے اسکول سے پڑھ لیا, 2-4 لفظ انگریزی کے بولنے آ گئے, کچھ کتابیں تھوڑی سی پڑھ لیں, بس یہ ایوریج ہے نا, یہ ایوریج لوگ ہیں. تو ہمارے سیاستدان بھی ایوریج لوگ ہیں, زیادہ تر ان میں ایوریج ہیں, کچھ ان میں بلو ایوریج ہیں, اور بہت چند ان میں ابو ایوریج ہیں. میں اس طرح آپ کے سامنے یہ بات وہ رکھ لیتا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کر دوں, زیادہ تر ایوریج ہیں, اور ان میں سے چند جو ہیں وہ بلو ایوریج ہیں, اور بہت مخصوص جو ہیں وہ ابو ایوریج ہیں ان کے اندر, جو کہ گنتی پہ, جو انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں کہ ہاں یار یہ واقعی ایک عام شخص سے زیادہ جو ہے وہ عقل اور دانش رکھتا ہے, آپ ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. اور یہ میں ان تمام افراد کے بارے میں نہیں کہہ رہا جو اس وقت سیاسی جماعتوں کی جو ہے وہ سربراہی کر رہے ہیں یا وہ بانی رہ چکے ہیں. اب آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اچھا جی, اس کے علاوہ ملک انضمام صاحب کا UAE سے سوال ہے. منصور علی خان بھائی, پنجاب میں ہر دن ایک نئے پروجیکٹ کا ہم سنتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کسی بھی صوبے میں اس طرح کی کوئی اسکیم ہم نے نہیں دیکھی, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہاں کے وزراء اعلیٰ کام نہیں کرتے یا کوئی اور وجہ ہے؟ ملک صاحب, تھوڑا سا ترویج بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے فرینکلی اسپیکنگ, مطلب بڑے جو ہے نا وہ فل سپیڈ سے 5ویں گیئر کے اندر ٹھک 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 جو ہے وہ فیتے کاٹے جا رہے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے, کچھ ہو بھی رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں ہو رہا, پنجاب کے اندر ہو بھی رہا ہے. دوسری سائڈوں کے اوپر جو ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کرے. سندھ کے اندر KP کے اندر بھی اچھا کام ہو رہا ہے, کچھ جگہوں پہ اچھا کام ہو رہا ہے, لیکن بہت بہتر ہو سکتا ہے. سندھ کے اندر بہت کام ہو رہا ہے. مراد علی شاہ صاحب از ون آف دا ویری گڈ چیف منسٹرز, مطلب میں ان کی تعریف کرنا چاہوں گا. مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ابھی تک انہوں نے کم از کم پیپلز پارٹی کے آئی مین اگر آپ ان کے مراد علی شاہ کے ٹینیور کو قائم علی شاہ کے ساتھ جو ماضی میں رہ چکے ہیں آپ ان کو کمپیئر کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو بالکل ہو رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. بلوچستان میں بھی بہت اچھے پروجیکٹس جو ہیں وہاں پہ ہو رہے ہیں, لیکن بات ہوئی ترویج کی. اس کام کے ماسٹر جو ہے نا وہ PTI والے ہیں, یہ میں ان کو بات کو کہوں گا. اور یہ بات بڑی کنسرن حلقوں کے اندر موجود ہے, یہ بات کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 2018 سے لے کے جتنی دیر تک خان صاحب کی گورنمنٹ رہی, کام 54 کا کرتے تھے, دکھاتے روپیہ تھے. یہ ان کا کمال تھا. کر دیا بھی کر دیا, یہاں سے گیس نکل آئی ہے, وہاں سے گیس نکل آئی ہے, اب سب کچھ تبدیل ہو جائے گا, دیکھنا تو صحیح, باہر سے لوگ آئیں گے نوکری لینے کے لیے. ایہو جی رنگ بازیاں بڑے کمال ماسٹرز. یہ PTI سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. لیکن باقی سارے جو ہے نا وہ مار کھاتے ہیں اس کے اندر. وہ ابھی بھی پرانے طریقہ کار کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اسی 4 صحافیوں بلاواں گے, انہوں نے روٹی کھلاواں گے, یا ان کے ساتھ پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ جھولے لیتے ہوئے جہاز میں بیٹھ کے باہر کے ٹور کر لیں گے, اور جب وہ واپس آئیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے چینلوں پہ اپنے اخبارات کے اندر جو ہے ہماری تعریفیں کر لیں گے. بس یہ ایک پرانا طریقہ کار ان کے ذہن میں ہے. اور ایسے کھنگ قسم کے بابے ان کے ساتھ چمڑے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ پچھلے 15-20 سال سے, کہ آپ کی سوچ سے باہر. آپ کی وہ جوک ہوتی ہے نا, جوک وہ چمڑ جاتی ہے جیسے جسم کے ساتھ, اور اس کے بعد خون چوستی رہتی ہے. ایسے بابا چمڑا ہوا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ 1990 سے یقین کریں. ایجے ٹلے ہو گئے ہیں, لیکن ابھی بھی ان کے ساتھ چمڑے میں. اور نون لیگ بھی اتنی بیوقوف ہے کہ ابھی تک چمیڑ کے رکھا ہوا ہے انہوں نے. وہ سمجھتے ہیں یہی ہمارا کرتے دھرتے وہ, جبکہ ختم ہو گئے ان کے ادوار, ان کے دور. یہ بیسکلی زیادہ تر بابے جو ہے نا یہ وہ پرنٹ میڈیا کے ہیں, میں زیادہ نہیں کچھ کہنا چاہ رہا, وہ ختم ہو چکے ہوئے ہیں, ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. لیکن ان کی پرانی محبتیں جو ہیں نا وہ آج بھی انہی کے ساتھ برقرار ہیں کہ یہی ساڑھے ہاتھ سے سارا کچھ کرے. اور ڈیجیٹل کا دور آ چکا ہوا ہے, ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے PTI والوں نے آپ کی. تسی ہلے بھی بابیاں دی گود چوں باہر ہی نہیں نکلتے, اور بابوں کو بیٹھ کے ہر جگہ گھماتے پھراتے رہتے ہیں, جہازوں کے اندر ادھر ادھر سیر کراتے رہتے ہیں, کہتے ہیں بابے کرن کے سارے. بابے کچھ نہیں کر سکتے, بابے نے بیڑا کر کیا ہے آپ کی جماعت کا. خیر, اکرام اللہ اور نعمان صاحب کا سوال ہے جی, پاکستان کی صورتحال بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ کون اس ملک کو ٹھیک کرے گا؟ عوام ٹھیک کرے گی, عوام ٹھیک کرے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام سوئی ہوئی ہے, عوام بٹی ہوئی ہے, عوام ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتی ہے, عوام ایک مٹھی نہیں بن پائی آج تک. کبھی یہ نسل کی بنیاد پہ الگ ہو جاتے ہیں, کبھی یہ صوبائیت کی بنیاد پہ الگ ہو جاتے ہیں, کبھی یہ مسلک کی بنیاد پہ الگ ہو جاتے ہیں, کبھی یہ سیاسی جماعت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں. یہ مٹھی نہیں بن سکے آج تک, 75 سال میں یہ مٹھی نہیں بن سکے.
ورنہ عوام بہت کچھ کر سکتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں یہ اس سوال کے جواب میں اچھا کیا سوال پوچھا, میں ایک بات کہنا چاہوں گا. مجھے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے سب سے زیادہ جو غصہ آتا ہے نا, جس میں مجھے چڑ چڑھتی ہے, وہ اس بات کی ہے کہ یہ اتنا بڑا ڈرامہ کرتے ہیں سویلین بالادستی کا کہ جی اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا رول اب ختم ہو جانا چاہیے, سویلین بالادستی ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. ایڈی وڈی رنگ بازی ہے یہ کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. لوگوں کو ایسا فضول لالی پاپ یہ کھلایا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جانب سے یہ وہ لالی پاپ یہ زیادہ بیچتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جا کے گوروں کے سامنے نا اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم کتنے جمہوری ہیں اور یہ سب کچھ. ابے بے وقوفو, گدھو, تم لوگوں نے جو حکومتیں چلائی ہوئی ہیں اپنی کے پی کی, قسم کھا کے بتاؤ کہ اس کے اندر تم لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بندے نہیں فٹ کیے ہوئے اندر, اور ان کی اجازت سے نہیں کیے ہوئے. اور ان کی کیا اجازت, عمران خان کی اجازت سے کیے ہوئے سارے, اور وہ بندے کام ہی سارا وہی کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. حکومتیں تم لوگوں کی اسی طرح جس طرح پہلے جب تم لوگ حکومت میں تھے 2018 سے آن ورڈ, بالکل اسی فارمولے کے تحت آج بھی تم لوگ اسی طرح ہی حکومت کر رہے ہو, ان کے لوگوں کو اپنے سیٹ اپ میں فٹ کر کے. اور گل کر دے تو سویلین بالادستی دی, یہ اس طرح ہوتی ہے سویلین بالادستی. لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے, گدھا بنایا ہوا ہے, بیٹھ کے لوگوں کے بچوں کو اٹھا کے اسلام آباد لے جاندے ہو, چلو جی چلیے چلیے. وہ گنڈا پور کہتا ہے سومناتھ کا مندر ہے, وہاں پہ بھی اتنے ہی حملے ہوئے تھے, تو میں بھی یہی کرنا پہ بھائی, بہت اچھے, بڑا کمال کیا ہے. خود تو آپ لوگ نکل جاتے ہیں اپنی ڈیلیں کھڑکا کے اندر کھاتے, کبھی 22 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے, کبھی 8 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے, لوگوں کے بچے مر رہے ہیں وہاں پہ. مجھے اس لیے زیادہ غصہ چڑھتا ہے, وہ تحریکیں اس طرح چلتی ہیں کہ ان کے ساتھ ڈیلیں کر کے ان کے بندے فٹ کر کے اس کے بعد انہی کے حوالے سے کہتے ہیں جی ہم تو ان کے خلاف ہیں. یہ مجھے افسوس ہوتا ہے. اور زیادہ غصہ اس بات پہ چڑھتا ہے کہ چند واقعی پاکستان کے اندر چند ایسی جماعتیں ہیں, چند ایسے گروپس ہیں جو واقعی سویلین بالادستی چاہتے ہیں, لیکن ان جیسے لوگ جو ہیں نا, جو پاکستان تحریک انصاف والے, یہ اس نعرے کو بھی ہائی جیک کر لیتے ہیں. یا نون لیگ والے, چلے میں اس میں نون لیگ کو بھی ڈال دیتا ہوں کہ جناب ہم ووٹ کو عزت دیں. وہ آپ نے ووٹ کی ایسی بےزتی کی ہے, ایسا بیڑا غرق کیا ہے ووٹ کا جس کی انتہائی کوئی نہیں. مطلب وہ جس طرح شیخ مرت کہتا ہے پروگرام تو بڑھ گیا, تو یہ نعرہ تو بڑھ گیا آپ کا, یہ ووٹ کو عزت دینے والا آپ کی حرکتوں کی وجہ سے. اور یہ بالکل یہی سب کچھ پاکستان تحریک انصاف بھی کرے گی. جس دن ان کو موقع ملا, ایتھے کٹی ہوئی نا دی, یہ نون لیگ والوں کی جس دن کٹی ہوئی, آپ دیکھیے گا یہی پاکستان تحریک انصاف اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو بالکل اسی طرح جفی ڈالے گی جس طرح نون لیگ نے ڈالی ہوئی. وہ کہیں گے بھاڑ میں گئی سویلین بالادستی, دسو میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں. وہ ایک آتا تھا نا زیمینار, اینک والا جن کے اندر ایک کیریکٹر ہوتا, تو مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں. تو جتنی دیر یہ لوگ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں نا, اتنی دیر تک جمہوری بالادستی اور سویلین سپریمیسی اور رول آف لا, ہیومن رائٹس, یہ بڑے فینسی قسم کے الفاظ ہیں جن کو یہ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی آ کے بیٹھتے ہیں حکومت کے اندر, بینچ قومی اسمبلی میں چینج ہوتا ہے, اپوزیشن کی سیٹوں سے اٹھ کے جا کے اس سائڈ پہ بیٹھتے ہیں, اے پھر زمینار دے جن بن جاندے ہیں, مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں, اور پھر کھانا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر کچھ بھی نہیں چھوڑتے. بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں انسانی حقوق کا. پھر بات لمبی ہو گئی. اچھا جی, راجہ علی, اصغر علی, افتخار احمد, سیف حامد, عدنان گل, ملک عباس اور سعدی مغل صاحب سب نے ایک ہی سوال کیا ہے. انہوں نے کہا اگر اسٹاک ایکسچینج اتنا ہی اوپر جا رہا ہے تو ڈالر نیچے کیوں نہیں آ رہا ہے, انڈسٹری بند پڑی ہے, کاروبار تباہ ہے, اس اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جانے سے عوام کو کیا فائدہ ہے, اس پہ رہنمائی فرما دیں. بالکل بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا چند لوگ جن کو بزنس کی یا اکانومی کی بالکل بھی سمجھ بوجھ نہیں ہے, وہ بھی جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کو یا تو وہ سٹا بنا دیتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ جناب اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ تو چند لوگ ہیں وہ آپس میں کھیڑتے کھوڑتے رہتے ہیں, تو ایویں مینیپولیشن جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. اور اس سے عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے. اچھا دیکھیے, میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک ایسٹیمیٹ بتاتا ہوں. ایک صاحب کو میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جناب یہ اسٹاک مارکیٹ میں کوئی 10,000 20,000 1 لاکھ لوگ ہوں گے جنہوں نے انویسٹ کیا ہوگا, اتنے ہی ہوں گے. 3.5 لاکھ تقریباً انویسٹرز ہیں اپروکسیمیٹلی جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں نا جی ان کی زندگیوں میں کتنا کو فرق پڑ جاتا ہوگا, آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اس سے کتنا فرق پڑ رہا ہوگا. میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں.
پہلی بات تو یہ اس کی جو مارکیٹ اوپر جا رہی ہے یہ کیوں اوپر جا رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ جو ہوتی ہے نا, ایک بات ذہن میں رکھیے گا, وہ آگے آنے والے دنوں کو فورسی کر کے جو ہے نا وہ اوپر یا نیچے جاتی ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل 24 تاریخ کو جب احتجاج ہوا پاکستان تحریک انصاف کا, اور 25 تاریخ کو جب وہ پہنچ گئے اندر اسلام آباد والی سائڈ پہ, تو اسٹاک مارکیٹ 3500 پوائنٹ گر گئی نیچے, کیونکہ وہ آگے دیکھ رہی تھی کہ لو جی پھڈے اسٹارٹ. 3500 پوائنٹ گر گئی کیونکہ وہ آگے کو فورسی کر رہی تھی. اس کے بعد اگلے دن جب وہ سارا کلیئر ہو گیا, ڈھک 4-5 ہزار پوائنٹ مارکیٹ جو ہے وہ اوپر چلی گئی. تو وہ آگے کو فورسی کر رہی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر آپ کے خیال میں ایک عام آدمی کی زندگی میں فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح فرق پڑتا ہے. مثال کے طور پہ کمپنیز کی اگر پریڈکشنز آ رہی ہیں, اگر انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ نیچے ہو رہے ہیں, مثال کے طور پہ آج کل شرح سود نیچے جا رہا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنیوں کو کام کرنے کے حوالے سے جو پیسہ لینا ہوگا بینکوں سے وہ آسانی سے مل جائے گا, اس کی کاسٹ کم ہوگی. جب کاسٹ کم ہوگی تو مینوفیکچر کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو, لیٹ سے اگر یہ فون مینوفیکچر کرنا ہے تو یہ زیادہ سستے میں بنے گا نسبتاً. جب زیادہ سستے میں بنے گا تو اس کی قیمت بھی کم ہو جائے گی نسبتاً, اور جب کم ہوگی تو بکنا زیادہ شروع ہوگا. جب بکنا زیادہ شروع ہوگا تو اکانومی ہلنا شروع ہوگی. اکانومی ہلنا شروع ہوگی تو سب کا فائدہ ہوگا. کوئی بھی کام کرتا ہو یہ اس موبائل فون کے ساتھ ہی جڑی ہوئی. مثال کے طور پہ ایک میں چھوٹی سی ایگزامپل ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ آئی فون یہاں پہ بنتا ہے, لیکن یہ فون اگر اس میں کم از کم اور کچھ نہیں تو میرے خیال میں 1000-2000 پارٹس تو ہوں گے چھوٹے موٹے. وہ تمام مینوفیکچر کرنے والے لوگ, ان تمام مینوفیکچر کرنے والی فیکٹریوں کے اندر کام کرنے والے لوگ, سب پہ اثر پڑے گا اس کا. جب یہ زیادہ سے زیادہ بکنا شروع ہوگا تو انڈائریکٹلی سب کے سب آپ, گاڑیاں چلے میں چھوٹے ہونڈا ہے یا ٹوئٹا ہے, وہ بھی رجسٹرڈ ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ. تو جب آج کل ان کے سٹاکس بھی تھوڑے سے اوپر آئے ہوئے ہیں, وہ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ وہ یہی فورسی کر رہے ہیں, انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہے ہیں, گاڑیاں زیادہ بکنا شروع ہوں گی. گاڑیاں زیادہ بکنا شروع ہوں گی, اس کا مطلب ہے کہ یہ کمپنی جو ہے وہ زیادہ پروفٹ بنائے گی. تو سب کے اوپر فرق پڑ رہا ہے اسے. تو مجھے افسوس ہوتا ہے جن لوگوں کو ایکچولی اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں پراپر نالج بھی نہیں ہوتی, اکانومی کے اوپر جو ہے وہ بھی, یا اسٹاک مارکیٹ کی اس کے اوپر وہ بھی کنیکٹ کر رہے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. آل آف دس از انٹر ریلیٹڈ. اور اس کے بعد یہ کہ جو بات کیجیے ڈالر جو ہے وہ نیچے کیوں نہیں آ رہا, بھائی ڈالر ایک جگہ آ کے کھڑا تو ہوا کم از کم, ورنہ یہ تو 330 پہ چلا گیا تھا, 335 پہ چلا گیا تھا. اب آپ مجھے بتائیے کتنی دیر سے یہ 278, 279, 280, 281, 276 کے بینڈ کے اندر گھوم رہا ہے. آ گیا نا اس چھوٹے سے بینڈ کے اندر آ گیا. اور ڈالر تب بھی زیادہ ہوتا ہے جب آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ہوں اور امپورٹس کم ہوں. ڈالر کی کٹی آپ کی جو ہے وہ انکریز کرے تو ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. بٹ اٹ ٹیکس ٹائم, آرام سے سب کچھ ہوتا ہے, اور آپ کے ملک میں امن و سکون شانتی رہے تب. اس کے علاوہ جناب اختر علی صاحب کا سوال ہے, منصور بھائی دونوں سائڈوں کو چھوڑیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان کو گولی لگی یا نہیں لگی؟ اختر بھائی مجھے لگتا ہے کہ لگی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو گولی لگی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ گولی چلی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ تعداد کا نہیں پتہ. پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کرتی ہے کہ 12 افراد تھے یا 14 افراد تھے, اور حکومت یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی نہیں تھا. لیکن میری جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ سے میری بات ہوئی ہے, میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا جو کلیم ہے 12 کا, یہ درست کلیم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درست کلیم ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.